بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بے شمار تکالیف اور اذیتیں دی، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن حشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن رسول اللہ سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو رسول اللہ کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب تو عبد المناف کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ نے اسے زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر بھی اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو رسول اللہ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی۔ جب بھی رسول اکرم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو بڑا برا بلا کہا کرتا کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور اکرم اتبر نسل ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول اللہ فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا ہے اور وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔
ابو لہب کی اولاد بھی رسول اللہ کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بددعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا تھا، اس نے اس کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7ویں دن ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانا نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔